بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پر اسرار کہانی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے، اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تب تک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار کرنے لگے۔ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا تو جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جسے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تب تک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نقاہت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماڑی پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناح کی ایمبولینس نے بھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ان کا انجن پٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کاریں، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئی۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحے بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا مگر ایمبولینس ٹھیک نہ ہو سکی۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی میں سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت نہ تھی۔ فاطمہ جناح باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جلتی رہیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس موقع پر امر انتہا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ خدا خدا کر کے کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر آئے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے پوچھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔
ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھل گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کامنٹ ضرور دیجیے گا۔